مدنی چینل کے ناظرین، آپ اذان اور روزے کا باہمی طور پر یہ سحری والے روزے کا یہ تعلق نہیں کہ اذان ہوتی ہے فجر کی نماز کے لیے، روزے کا وقت ختم ہوا تو فجر کا وقت شروع ہوگا، تو اذان نماز کے لیے دی جا رہی ہے، وہ روزہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں سب سے پہلے آپ کو وہ حدیث پاک سناتا ہوں جو عام طور پہ پوسٹوں میں چل رہی ہے، پھر اس کے بعد اس کے حوالے سے کچھ میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا سمع احدکم النداء والاناء علی یدہ فلا یدعو حتی یقضی حاجتہ منہ۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، بالکل روایت حدیث موجود ہے۔ اس کے اندر یہ فرمایا گیا کہ جب تم کسی کو ندا جب سنو، تم میں سے کوئی ندا سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو، تو وہ اپنی حاجت پوری کرنے سے پہلے برتن نہ رکھے، وہ اپنی حاجت پوری کر لے۔ یہ روایت کوٹ کی جاتی ہے اور اس کی جگہ پہ لوگوں کو ایک غلط فہمی میں ڈال لیا جاتا ہے کہ اذان کے دوران بھی آپ کھا سکتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ اذان کے دوران قطعاً یعنی سحری کا وقت ختم ہوگا تو اذان شروع ہوگی، اگر اذان سحری کے وقت میں ہوگی تو وہ فجر کی اذان نہیں ہوگی۔ اللہ قرآن پاک میں جو ارشاد فرماتا ہے، کُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ ارشاد فرمایا تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے واضح ہو جائے، اس وقت تک کا۔ اور یہ سفیدی کا ڈورا مطلب طلوع فجر کا آنا، سیاہی کا ڈورا یعنی رات کا، وہ رات چلے گی، اب فجر کا وقت، طلوع فجر ہو چکی۔ تو یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے جس میں اس کا ٹائم پیریڈ یہ اس انداز سے بیان کر دیا گیا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ حدیث بھی تو اس حوالے سے ہے، تو میں آپ سے ہی کہوں گا اس ہر پوسٹ سے دیکھیں، اس ہر حدیث کے الفاظ دیکھیں، اس میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ فجر کے لیے جب اذان دی جا رہی ہو تو آپ اپنی حاجت کو پورا کریں، کہیں بھی یہ بیان نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ برتن ہاتھ میں ہو اور کوئی اگر ندا سنتا ہے، اذان سنتا ہے، تو وہ اپنی حاجت پوری کرنے سے پہلے نہ رکھے برتن، اس کو حاجت اپنی پوری کرو۔ تو اس سے مراد یہ ہے، علماء کرام نے اس کی توجیحات بیان کی ہیں، جی ہاں اس کے پورے جوابات دیے ہیں۔ پہلی بات، ایک توجیہ یہ بیان کی کہ یہ اذان ہی مغرب کی اذان، یعنی اس سے مراد مغرب کی اذان ہے کہ اس کے اندر اب آدمی نے اگر کسی وجہ سے بھی برتن اٹھایا ہے اور مغرب کی اذان ہو رہی ہے تو بھئی اب افطار کر لے، اس میں تو آپ کو تاخیر کرنے کے اچھا نہیں ہے، بس افطار کا وقت ہو گیا یقینی، آپ افطار کیجئے، اب اس میں تاخیر نہ کریں۔ ایک توجیہ مغرب کی اذان، ایک بیان کی گئی توجیہ کہ اس سے مراد مغرب کی نماز کی اقامت ہے، اس سے مراد یہ نماز کے لیے بلا رہے ہیں اور آپ کو کھانے کی حاجت ہے، تو بھئی عام بھی نمازوں کے لیے یہی حکم ہے کہ اگر عام آدمی کبھی بھوک کے ساتھ ایسی کیفیت میں ہوتا ہے کہ اس وقت ادھر بھلے جماعت کا وقت آئے اور اس کو بھوک اس قدر تیز ہے اور کھانا بھی اب موجود گئے اور اس کا سارا نماز کے اندر توجہ کھانے کی طرف ہی اس کی رہے، تو پہلے اپنی حاجت پوری کر لے، نماز بھی پڑھ لے، اس طرح پھر پڑھ لے۔ تو اس سے مراد یہ بھی لیا گیا۔ بخاری شریف میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان بلالا ینادی باللیل، بلال رات کے وقت ندا دیتے ہیں، وہ رات کے وقت ایک اذان دیتے ہیں، اور فَقُلُوا وَاشْرَبُوا، تم کھاتے پیتے رہو، حتی ینادی ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ عبداللہ بن ام مکتوم یہ اذان دیں، اس وقت تک تم کھاتے پیتے رہو۔ تو ناظرین، اذانیں دو ہوتی تھیں، ایک اذان وہ جو حضرت بلال دیتے تھے اور وہ دیتے تھے سحری کے وقت، جیسے آج کل ہمارے ہاں بھی کچھ اعلان کر کے درود پڑھ کے کسی طرح، اور اس میں روایت میں بیان کیا تاکہ سونے والا اٹھ جائے، اس سے مراد یہ لیا گیا ہے۔ عبداللہ بن ام مکتوم جو اذان دیتے تھے وہ فجر کی اذان دیتے تھے، اور دوسری حدیث میں وہ بھی میں یہاں پہ عرض کروں، اس میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ بلال کی اذان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، بلال کی اذان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے،
کیونکہ اس وقت یعنی اپنی سحری سے تم دھوکے میں نہ آ جاؤ، وہ تو رات کے وقت اذان دیتے ہیں، تم طلوع فجر والی یعنی فجر کی اذان جو ابن ام مکتوم دیتے ہیں اس وقت تم اپنی سحری کا یعنی سلسلہ اب تمہارا ختم ہے۔ تو اذان کا روزے سے یوں تعلق نہیں ہے، معذرت سے ایسی کوئی غلط فہمی میں نہ آنا چاہیے نہ پھیلانی چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسی پوسٹیں آگے آگے چلاتے رہتے ہیں، ہمارے یہاں اپنے انداز کچھ، ابھی وہاں اذان نہیں آئی، فلاں مسجد کی نہیں آئی، قریبی کی نہیں آئی، نہیں، اذان کے ساتھ روزے کا تعلق نہیں، ٹائم کے ساتھ ہے، ٹائم ختم ہو گیا، اذان مؤذن 5 منٹ بعد بھی ہو سکتا ہے، کہیں جماعت کا ٹائم آگے ہو کہیں پیچھے ہو، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اذان کے ساتھ اس کا ناظرین تعلق نہیں ہے۔ یہ باقاعدہ میں نے آپ سے عرض کیا حدیثوں میں 2 اذانوں کا ذکر ہے، حضرت بلال کی اذان، حضرت ابن ام مکتوم جو نابینا صحابی رضی اللہ عنہ تھے ان کی اذان، اور وہ دیتے تھے فجر کی اذان، اور بلال رضی اللہ عنہ یہ رات کی اذان دیتے تھے، اور فرمایا بلال کی اذان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ تو یہ جو پوسٹ وائرل ہو رہی ہے یا اس طرح جو اس کو چلا رہے ہیں، تو اس سے مراد اذان بلال ہے۔ آپ خود حدیث پڑھ کے دیکھیے گا، اس میں نہ تو فجر کی اذان کا ذکر، نہ سحری کے حوالے سے کوئی ذکر، کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ تو پھر اس کی یہی توجیہ بیان فرمائی گئی ہے۔ کیا توجیہ فرمائی گئی ہے؟ کہ اس سے مراد اذان بلال ہے یا اس سے مراد مغرب کی اذان ہے۔ قرآن پاک میں واضح فرما دیا کہ جب سفیدی کا ڈورا وہ رات کے سیاہی کے ڈورے سے واضح ہو جاتا ہے، تو اب یہاں تک کھانے کا وقت ہے۔ تو لہذا اس طرف بالکل بھی توجہ آپ نہ دیں کہ جب تک اذان ہوتی رہے گی ہم کھاتے رہیں گے۔ مجھے امید ہے کہ یہ غلط فہمی وہ دور ہوگی۔ اللہ کریم ہمارے روزوں کی حفاظت فرمائے، ہمیں درست طریقے سے روزے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔